میں نے ایسے 4 بھائی بھی دیکھے کہ ایک بھائی بہت مالدار ہے، دوسرے کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ سیلفشنس کا کانسیپٹ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایران تو اس چیز میں تباہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں آج پھر بھی کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی باقی، لیکن اسے ختم کیا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ڈرامہ بنا دیا۔ ڈرامے میں کیا دکھایا کہ بیچاری بہت غریب سی بہو ہے اور سانس اس پہ ظلم کیے جا رہی ہے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہے، کبھی نند آتی ہے وہ فتنے کرواتی ہے، کبھی سانس آ کے فتنے کرواتی ہے، اور پھر کیا دکھاتے ہیں؟ اس نے بیوی کی مظلومیت میں آ کے الگ سے گھر لے لیا، اب وہاں پہ یہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایران میں کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے نا تو مسئلہ حل کرو، مسئلہ مٹاؤ نہیں۔ اس کا حل یہ نہیں کہ میں گھر الگ کر دوں، اس کا حل یہ ہے کہ تم اس گھر میں تربیت اہل بیت کو لاؤ، اخلاق اہل بیت کو لاؤ، اس ساس کو بتاؤ کہ بہو کے حقوق کیا ہیں، بہو کو بتاؤ کہ ساس کو حقوق کیا ہیں۔ دوسرا، یہ اکنومیکلی کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، تو زمین بھی آپ کم لے رہے ہیں، 2 فلور بنا دیے، 3 فلور ایک گھر میں۔ لیکن اگر یہ جیسے جیسے جدا ہوتے جائیں گے، گھر زیادہ ہوتے جائیں گے، اخراجات بڑھتے جائیں گے، اور کئی ایسی خواتین نے بتایا اب کیا کرتے ہیں، مثلا یورپ یا ویسٹرن ورلڈ میں آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کام پہ چلے گئے، خاتون کہیں چلی گئی، بیمار ہو گئی، تو پھپھیاں بچے کو سنبھال لیتی ہیں، دادی گھر میں ہوتی ہے، وہ بچے کو سنبھال لیتی ہے۔ لیکن کئی ایسے واقعات ہم نے سننے میں آئے، کیونکہ یہ نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، اسے ایکسپیرینس تو نہیں ہے، اسے تجربہ تو نہیں ہے کہ بچے کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، بچے کی کیئر کیسے کی جاتی ہے۔ اب یہ الگ سسٹم میں رہنے لگیں، اکیلی رہنے لگیں، اور اچانک بچے کو کوئی پریشانی اور بیماری آ گئی اور اس کو پتہ نہیں تھا بچے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو کئیوں کے بچے ایسے مر گئے۔ یعنی فری میں ہمیں بچے کی کیئر مل رہی ہے، فری میں وہ بیچاری دادی اس بچے کا خیال رکھ رہی ہے، لیکن ہم پیسے والی عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں بچوں کو سنبھالے۔ لیکن وہ سسٹم جو اسلامی سسٹم تھا، بنو ہاشم کے قبیلوں کو دیکھیں، اگر گھر الگ بھی کرنا ہے تو گھر دور مت لے جاؤ، ساتھ میں رہا کرو۔ قبیلہ ہوتا تھا قبیلے بنو ہاشم، کہ اہل بیت کی کس طرح محافظت۔ امام حسین وہاں چلے ہیں، اپنے پورے خاندان کو لے کر آئے ہیں۔ ایسی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے جو حضرت عباس کے اپنے بھائی کے ساتھ ہے، ایسی محبت، مثالی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے جو جناب زینب کی امام حسین کے ساتھ ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں، اہل بیت کی روش یہ تھی کہ بھائیوں میں محبت ہو، بہن کی بھائی سے محبت ہو، اپنا گھر بار چھوڑ کے بھی زینب آتی ہیں امام حسین کے لیے۔ یہ اخلاق اہل بیت تھا۔ میں حسین کروں لیکن گھر میں یہ اخلاق نہ ہو، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، بہن کی بھائی سے نہیں بنتی۔ تو امام فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں کے سسٹم میں صلہ رحم نہیں ہے تو تم ہم سے توقع نہ کیا کرو کہ ہم بھی اپنی زیارت تجھے کرائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔